شاہراہ فیصل، کراچی، شام 7 بجے۔ کراچی میں شاہراہ فیصل اسٹریٹ پر بنے پوش علاقے میں ایک سفید محل واقع ہے۔ محل کے سفید آہنی دروازے کے دائیں طرف وائٹ پیلس کے نام کے سفید تختی چسپاں تھی۔ وہ سفید محل اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اوپری منزل پر بنی کھڑکی سے آتی مدھم سے روشنی کے باعث ہرا بھرا لان تھوڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سفید محل کے اس پرتعیش کمرے میں جھانکیں تو ایک لمبا چوڑا وجود سرمئی ٹراؤزر کے اوپر سفید آدھی آستینوں والی شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں للون کی چپل پہنے، بیڈ کے پاس دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑا فون کان پر لگایا ہوا تھا، شاید وہ کسی سے فون پر محو گفتگو تھا، جبکہ بایاں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں اڑسا ہوا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی کے ساتھ اے سی کی مدھم نیلی روشنی بھی واضح تھی۔ امی، آپ اور مانو کل چاچو کے گھر میرا رشتہ لے کر جا رہی ہیں، ساتھ میں دادی کو بھی لے جائیے گا۔ دادی ساتھ جائیں گے تو چاچو انکار نہیں کر پائیں گے۔ چاچو دادی کی ہر بات مانتے ہیں، اور رہی بات ساوی کی تو میں جانتا ہوں وہ چاچو کو کبھی انکار نہیں کرے گی۔ وہ ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ساتھ فرمانبردار بیٹی بھی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر رشتہ لے جائیں۔ انشاءاللہ چاچو کا جواب مثبت ہی ہوگا۔ چند ساعتوں بعد کمرے کی خاموشی میں اس شخص کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ اپنی بات مکمل ہوتے ہی وہ مقابل کی بات سننے لگا۔ مقابل یقیناً اس شخص کی والدہ تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، اس بات کو کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب ماشاءاللہ سے عائزہ کی شادی ہو چکی ہے، اس کو اللہ پاک نے تحفے میں ایک خوبصورت بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ عنایا کی بھی اچھے گھر میں منگنی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اب اس بات کا کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے چاچو اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو کبھی انکار نہیں کریں گے۔ چاچو کی بے غرض اور پرخلوص محبت سے ہم سب واقف ہیں۔ چاچو نے مانو کی خاطر سب سے مخالفت کی تھی، لیکن مانو نے جو چنا آج وہ اس کا نصیب ہے۔ اور آپ یہ بات نہ بھولیں کہ نہ میں دانیال ہوں اور نہ ہی آپ رئیسہ پھپھو ہیں۔ اس نے مقابل کے سوال کا تفصیلاً جواب دے کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امی، میں جانتا ہوں آپ کے خدشات درست ہیں، لیکن آپ میری خوشی کی خاطر ایک دفعہ رشتہ لے جائیں، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ آپ جانتی ہیں میں دادی کا لاڈلا پوتا ہوں، اور چاچو دادی کی کوئی بات نہیں ٹالتے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر کل رشتہ لے کر جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ اب میں رکھتا ہوں، مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ مقابل کو اپنی بات پر قائل کرتا فون بند کر گیا تھا۔ اب اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فون پر نمبر ڈائل کر کے اس نے ایک دفعہ پھر فون اپنے کان سے لگایا تھا۔ ہاں عباد، میں بس پہنچ رہا ہوں، تو آتے ہوئے اپنے ساتھ صدیقی بلڈرز کی فائل لازمی لے کر آنا۔ مجھے صبح تک وہ فائل چیک آؤٹ کر کے فائنل کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل اس پروجیکٹ کے فائنل ہوتے ہی ہم کام شروع کر دیں گے، اللہ حافظ۔ مقابل کے فون اٹھاتے ہی وہ اسے ہدایت دیتا فون بند کرتا، سائڈ ٹیبل پر فون کو چارجنگ پر لگاتا، بائیں طرف سفید مخملی پردوں کے پیچھے گلاس وال کو دھکیلتا اندر گم ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ بلیک کی شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں بلیک کے برانڈڈ جوتے پہنے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے کوٹ کی پاکٹ جوتے کے بائیں طرف والے کونے اور الٹے ہاتھ کے چوڑی کلائی میں موجود برانڈڈ بلیک گھڑی کے ڈائل میں سفید رنگ سے لکھا 1K درج تھا، IK درج تھا۔ تمام چیزیں یقیناً آرڈر پر تیار کروائی گئی تھی۔ وہ اجلت میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتا، جیل اور ہیئر سپرے کی مدد سے اپنے سیاہ گھنے بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کرتا، اپنے مخصوص ہیئر سٹائل دینے لگا۔ اس کی بلی کی مانند بھوری آنکھیں اندھیرے میں چمکتی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ مدھم روشنی میں واضح ہوتے اس کے خوبصورت چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی وجاہت میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ بالوں کو اپنے مخصوص سٹائل دینے کے بعد وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا فون، گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھاتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا خارجی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی کی چابی میں لٹکا کی چین اور بائیں ہاتھ میں پکڑے والیٹ کے کونے پر سفید رنگ سے IK کمرے کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ آخر وہ ایک راج خانزادہ تھا۔ اس کی ہر پسندیدہ چیز پر صرف اس کا ہی حق تھا۔ اپنی پسندیدہ چیزوں پر اپنے نام کی مہر لگانا اس کا پسندیدہ عمل تھا، جو اس سرپھرے شخص کی روح کو مطمئن اور سرشار کر دیا کرتا تھا۔ لیاقت کالونی، حیدرآباد، رات 9 بجے۔ حیدرآباد میں واقع لیاقت کالونی مڈل کلاس لوگوں کی بستی ہے۔ اس بستی میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، لیکن زیادہ تعداد مڈل کلاس لوگوں کی ہے، اس لیے اسے مڈل کلاس بستی ہی تصور کیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے اس علاقے میں 12 مہینے رات دن کی مانند روشن ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کالونی ہے جہاں رات 3 بجے بھی لوگ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ دکانوں میں چلتے بلند آواز میں گانے وقت پر سونے والے لوگوں کی نیندیں حرام کرنے کا باعث بنے ہوتے ہیں۔ اسی بستی میں تعمیر کی گئی ایک صاف ستھری عمارت کی دوسری منزل پر کے تار سے بنے فلیٹس میں 7 نمبر کے فلیٹ میں ارکم خانزادہ کی فیملی رہائش پذیر ہے۔ فلیٹ کا داخلی دروازہ جالی دار لوہے کا بنا ہوا تھا، جس پر قطعی رنگ کیا گیا تھا۔ لوہے کے دروازے کے ساتھ لکڑی کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی برآمدہ تھا، جس میں ہما وقت 2 چارپائیاں بچھی رہتی تھیں۔ لکڑی کے دروازوں کے پیچھے چپلوں کا سٹینڈ تھا۔
اس کے برابر میں فریج اور لہسن پیاز کا ریک رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی کچن تھا جن میں کیبنٹس لگے ہوئے تھے، دائیں طرف دیوار کے ساتھ سلائی مشین اور پرندوں کا پنجرا رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کے ساتھ ہی اٹیچڈ باتھ روم تھا، اس کے برابر میں ہی دوسرا کمرہ تھا جس میں کتھئی رنگ کا سادہ مگر خوبصورت سا فرنیچر سیٹ تھا، اس کے برابر میں ایک اور کمرہ تھا جسے اسٹور روم بنایا گیا تھا، کمرے کے بائیں جانب والی دیوار کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا کولر اور پانی کا نیلا ڈرم رکھا تھا۔ کل خالہ شگفتہ بھابھی اور مانو آ رہی ہیں، ابھی بھابھی کا فون آیا تھا۔ دائیں طرف والی چارپائی پر بیٹھی سہالہ بیگم نے جیسے انہیں آگاہ کیا، خیریت؟ آج ہم کیسے یاد آ گئے ان بڑے لوگوں کو؟ لان کے سادہ سے پیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس میچنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے کتھئی براؤن بالوں میں کیچڑ لگا کر انہیں کھلا چھوڑے، کچن میں چولہے کے قریب کھڑے ہو کر چائے بناتے یا ساورہ نے تلخ لہجے میں استفسار کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ ساوی، ایسے نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ کوئی کام ہو سکتا ہے ملنے آ رہے ہوں، تو بلا وجہ میں منفی سوچتی ہے۔ ساوی جیسے سیم سوٹ میں ملبوس بالوں کو کیچر میں قید کیے بائیں جانب والی چارپائی پر بیٹھی آئزہ نے اسے ڈپٹتے ہوئے سرزنش کی۔ ان جیسے خود غرض لوگ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے گھر بے غرض نہیں آیا کرتے آپی، ایسے امیر لوگ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں سے تعلق رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کل اب دیکھ لیجیے گا میری بات سچ ثابت ہوگی، وہ دادی کو بھی اسی وجہ سے ہی لے کر آ رہی ہیں تاکہ بابا ان کی بات سے انکار نہیں کر سکے۔ خاندان میں کون نہیں جانتا کہ بابا دادی کی کوئی بات رد نہیں کرتے؟ یہ بات آپ سب بھی جانتے ہیں کہ میں تلخ کہہ رہی ہوں لیکن یہی حقیقت ہے۔ اساورہ خان خوش فہمیوں میں جینے والی لڑکی نہیں ہے، وہ سب کو حقیقت کا آئینہ دکھاتی، چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے اٹھاتی ان کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مما، اساوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مثبت سوچنا اچھی بات ہے لیکن آنکھوں دیکھی چیز کو اندیکھا کر کے اسے نظریں چرانا انتہائی بیوقوفانہ عمل ہے۔ ان کی آمد ہمارے لیے پریشانی کا باعث ضرور بنے گی۔ آئزہ اور ساوی جیسے ہی سوٹ میں ملبوس بالوں کو چٹیاں میں قید کی آئزہ کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی انایا نے ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ خیر جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، چھوڑو ان باتوں کو، کل کی کل دیکھ لیں گے، ابھی کسی اور موضوع پر بات کرو۔ سہارا بیگم چائے کی چسکیاں لیتے باتوں کا رخ دوسری طرف کر گئی، وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا کہا ہر حرف سچ پر مبنی ہے۔ اساورہ تلخ ضرور تھی لیکن صاف کو اور حقیقت پسند تھی۔ ہیڈ کوارٹر کانفرنس روم پرتگال لسبن یورپ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت معمول کے مطابق تھی۔ آج جمعے کا دن تھا جس کے باعث مغربی ملک میں رہائش پذیر مسلمان جمعے کی نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مرد اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، ایسے ہی یورپ کے ملک پرتگال کے شہر لسبن میں واقع ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس روم میں اس وقت خاموشی کا راز تھا۔ بڑے سے ہال کے وسط میں ایک بڑی سی میز استادہ تھی جس کے گرد رکھی کرسیوں پر آرمی کے یونیفارم میں ملبوس نوجوان بیٹھے تھے۔ سب کے سامنے میز پر صاف شفاف پانی کی بوتلیں رکھی گئی تھیں۔ اس میٹنگ میں بڑے بڑے کرنل اور جنرل بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی اس میٹنگ کے اہم ہونے کا واضح ثبوت تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب کو یہاں ایک اہم ارجنٹ میٹنگ کے باعث جمع کیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ہمیں سمندر کے پاس واقع وائٹ ماسک کو ڈھانا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ آج جمعے کا دن ہے۔ مسلمان لوگ آج اس مسجد میں نماز کا اہتمام کریں گے۔ آپ لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے اور تمام لوگوں کے مسجد سے نکلتے ہی مسجد کو توڑوانا ہے۔ جب تک وہ مسجد مکمل ختم نہیں ہو جاتی آپ لوگوں کو وہاں سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس مشن میں آپ سب کو ہمارے سب سے ہونہار آفیسر مسٹر ڈیمن عیسیٰ لیڈ کریں گے۔ اینی کوشچن؟ سربراہی کرسی پر شان سے براجمان کرنل نے ان سب کو میٹنگ کے مقصد سے آگاہ کرنے کے ساتھ سوال کیا۔ یس سر، آئی ہیو اے کوشچن۔ وہ آرمی کی وردی میں ملبوس فوجی کٹ ہیئر سٹائل میں تیکھے نقوش پر سنجیدگی اڑے۔ دائیں طرف کی تیسری کرسی پر براجمان اس خوبرو سنہری آنکھوں والے شخص نے ہاتھ بلند کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وٹ از یور کوشچن مسٹر ڈیمن عیسیٰ؟ کرنل نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ جانتے تھے مقابل نوجوان انتہائی سرپھرا ہے، وہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، چاہے پھر سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ سر، ہر شخص کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے ہو۔ ہر ملک میں ہر مسلک کے لوگ اور ان کی درسگاہیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ملک میں بھی ہے۔ جب ہر مسلک کے لوگ اپنی درسگاہوں میں اپنی عبادات کر سکتے ہیں تو یہ آزادی مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ کیوں ان کی ذاتی زمین پر تعمیر کی گئی درسگاہ کو حکومت توڑنا چاہتی ہے؟ حکومت کیوں ان کی ذاتی زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ہم اور حکومت تو انصاف کے علمبردار ہے نا؟ ہمیں عوام کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے۔ کیا کسی بھی دستاویزات میں یہ اصول یا شرط درج ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ تمام مسلک کے لوگ ہماری عوام ہیں؟ کیا مسلمان انسان نہیں؟ یا مسلمانوں کو آزادی سے جینے کا کوئی حق نہیں؟ کیا ان کی درسگاہ کو توڑنا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ کرنل کے پوچھنے پر وہ وجیح شخص اپنی سیر زدہ آواز میں پے در پہ سوال کرتا وہاں موجود سب لوگوں کو لاجواب کر گیا۔ چند لمحے وہاں بیٹھے سب افراد کو چپ لگ گئی تھی۔
یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مسٹر ڈیمن عیسیٰ، ہمیں حکومت کی طرف سے حکم ملا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ مسجد سمندر کے بالکل قریب ہے۔ حکومت وہاں باہر ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے مسافر خانے بنانا چاہتی ہے۔ وہ جگہ بہت مہنگی اور خوبصورت ہے، وہاں کلب بھی بنیں گے۔ باہر ممالک سے آنے والے امیر کبیر لوگوں کے مطابق اس جگہ کو بنایا جائے گا اور اس کام میں حکومت کو کافی فائدہ ہوگا۔ حکومت یہ سب بھی تو عوام کے لیے ہی کر رہی ہے، تو پھر آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس ذہین نوجوان کے لاجواب کر دینے والے سوالات پر کرنل صاحب بونگی سے دلیلیں دینے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ذہین شخص ذرا سا بھی ان کے جواب پر مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ اسے مطمئن کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ سر، آپ، میں اور یہاں موجود ہر فرد جانتا ہے کہ آپ کے تمام دلائل مضبوط نہیں ہیں۔ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ میں اس مشن میں کسی بھی قسم کی شرکت سے انکار کرتا ہوں۔ وہ وجیح نوجوان سنجیدگی سے دو ٹوک اپنا فیصلہ سناتا اپنی نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یاد رکھیں مسٹر ڈیمن عیسیٰ، آپ ایک کرسچن ہو کر مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کرنل صاحب اس کو مسلمانوں کے حق میں صاف انکار کرتا دیکھ کر خرائے تھے، غصے کے باعث آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی تھیں۔ نو سر، میں مسلمانوں کے حق میں کھڑا نہیں ہو رہا، میں انسانیت کے حق میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے جو مجھے مسلک کی آڑ میں اپنی انسانیت کو مردہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، اور میں اپنے ضمیر کو مارنا نہیں چاہتا، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کیجیے گا۔ مسپاٹ لہجے میں انہیں جواب دیتا رخ موڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ مسٹر ڈیمن عیسیٰ، اگر آپ نے اس مشن کو لیڈ نہیں کیا تو جو مسجد لوگوں کو خالی کروا کر ڈھائی جاتی، اب وہ لوگوں سمیت ڈھائی جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ کے ایک انکار سے بہت ساری جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ مقابل کے کرخت الف آواز میں کہے گئے نفرت آمیز جملوں پر اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ بھینچی ہوئی مٹھیوں کے باعث ہاتھ کی ابھرتی ہوئی رگیں اس کے سخت اشتعال میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا تھا۔ میں وقت پر اس جگہ پہنچ جاؤں گا، لیکن یہ میرا آخری مشن ہوگا۔ میرا استعفیٰ آپ کو مل جائے گا۔ میں محافظ کے روپ میں چھپے بھیڑیوں اور ضمیر فروشوں کے بیچ کام نہیں کر سکتا۔ مقابل کی دھمکی پر وہ بنا پلٹے 2 ٹوک اپنا فیصلہ سناتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے کرنل صاحب اپنی اتنی توہین پر غصے سے کھولتے رہ گئے تھے۔ سفید مسجد، لسبن، دوپہر 1:30 بجے۔ دوپہر 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت بھی ہر سو سفیدی کا راج تھا۔ سمندر کے قریب تعمیر مسجد وائٹ ماسک کے نام سے مشہور تھی۔ مسجد نہ زیادہ چھوٹی تھی اور نہ ہی زیادہ بڑی۔ پوری مسجد کو سفید رنگ سے رنگا گیا تھا، جس کے باعث وہ وائٹ ماسک کے نام سے مشہور تھی۔ مسجد کی کھڑکیوں سے بہتا ہوا سمندر صاف دکھائی دیتا تھا۔ مسجد کے نیچے کا حصہ مردوں کے لیے مختص تھا، جبکہ دوسری منزل عورتوں کے لیے بنائی گئی تھی، جہاں مردوں کا جانا سختی سے منع تھا۔ دوسری منزل پر ہی باجی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جبکہ بچوں کو نیچے مردوں کے پورشن میں قاری صاحب مدرسہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی مسجد میں جمعے کی نماز باجماعت ادا ہو چکی تھی۔ زیادہ تر مرد اور عورتیں اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، جبکہ چند لوگ نوافل کا اہتمام کر رہے تھے۔ سیاہ پیروں کو چھوتے عبائے میں ملبوس، اپنے سفید خوبصورت چہرے کی گرد حجاب لپیٹے، وہ بھی پرسکون اور پرنور چہرہ لیے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے قیام میں کھڑی تھی۔ ایک لمبے قیام کے بعد وہ اب رکوع میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کی نماز انتہائی پرسکون تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو چکی ہو۔ کتنی ہی دیر رکوع میں جھکے رہنے کے بعد اب وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ آہستہ آہستہ ساری مسجد خالی ہو چکی تھی، بس وہی ایک ابھی تک اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ چند لمحوں بعد ہر طرف افراتفری پھیلنے لگی تھی۔ مسجد کے باہر سمندر کی لہروں کے ساتھ لوگوں کا شور بھی بلند ہونے لگا تھا، لیکن وہ اندر سب سے بے نیاز اب جلسہ استراحت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سخت سردی کے باعث اس کے ہاتھ سیاہ دستانوں میں مقید تھے، مغرور کھڑی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ چند ساعتوں کے بعد کسی کے بھاری بوٹوں کی آواز مسجد کی سیڑھیوں پر بلند ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ سیڑھیاں عبور کر کے اب کوئی شخص قدم بقدم اس کے قریب آ رہا تھا۔ دفعتاً اس نازک وجود کی سسکیاں خاموش فضا میں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی، سسکتی ہوئی، شاید کوئی فریاد کر رہی تھی۔ وہ جو کسی انسان کی موجودگی کی تلاش میں کس انسان کی مسجد میں موجودگی تلاش کرنے آیا تھا، سجدے میں سسکتی اس نازک دوشیزہ کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ رونے کے باعث اس کا لرزتا وجود وہ صاف دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ دھماکے سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے مسجد کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر چلا دیا تھا، جس کے باعث مسجد کا آگے کا حصہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ہوش میں آتا اجلت میں سجدے میں گری اس نازک لڑکی کا ہاتھ پکڑتا، دوسرے ہاتھ میں اس کا زمین پر رکھا کشمہ حجاب پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اسے کھڑا کر کے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے پچھلے راستے سے مسجد سے نکلا تھا۔ سمندر مسجد کی پشت کے بالکل سامنے ہی تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ میری نماز خراب کرتی جاہل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟
اچانک ہوئی افتاد پر وہ جلدی سے اپنے دوسرے ہاتھ سے دوپٹے سے ہی نقاب کر کے مقابل کے ہاتھ کی گرفت میں موجود اپنا دوسرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی چیخ پڑی تھی۔ سمندروں کی لہروں کے شور میں اس کی آواز صرف مقابل تک ہی پہنچ رہی تھی، جو لبسی خاموشی سے اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ مسجد توڑی جا رہی ہے بے وقوف لڑکی، ابھی تم ملبے کے نیچے دب کر مر جاتی۔ اپنا یہ حجاب پکڑو اور اپنے گھر جاؤ۔ مسجد کے باہر آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے حجاب کی طرف بڑھاتا وہ اسے آگاہ کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے اپنا حجاب لے کر وہ فوراً اسے پہننے لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری مسجد کو توڑنے کی؟ یہ تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، سمجھے؟ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، میں مسجد کو توڑنے نہیں دوں گی۔ مقابل کی بات سن کر وہ تڑپ کر روتی ہوئی چیخ کر کہتی دوبارہ سے مسجد کی طرف بھاگی تھی۔ اس نازک لڑکی کو دوبارہ سے مسجد کی طرف بھاگتا دیکھ کر ڈیمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن عجلت کے سبب ہاتھ کے بجائے اس کا برقع ہاتھ میں آ گیا تھا۔ بٹنوں والا برقع کھینچنے کے باعث کھل کر اس کے کندھوں سے ہوتا ہاتھوں میں جھول گیا۔ سفید شفون کی سادہ سی فراک میں ملبوس خود کو بے پردہ ہوتا دیکھ کر اس لڑکی کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ کرب کے باعث اس نازک وجود نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ دفعتاً وہ اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھیں کھولتی دستانے میں موجود چھوٹا سا چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑتی تیزی سے گھوم کر مقابل کے کندھے میں گاڑ گئی تھی۔ اچانک ہوئے حملے پر ڈیمن کے ایک متھم سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود اس نازک لڑکی کا برقعے کا کپڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ڈیمن نے اجلت میں اپنے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا تھا، جہاں چاقو ابھی تک اس کے کندھے میں ہی بے بس تھا۔ ڈیمن نے اپنی قہر برساتی آنکھیں مقابل کے لہو رنگ برستی ہوئی آنکھوں میں گاڑ کر ایک جھٹکے میں چاقو اپنے کندھے سے نکالا تھا۔ خبردار، اب اگر تم یہاں سے ہلی تو میں تمہارے اسی چاقو سے تمہاری گردن اڑا دوں گا، اور یقین جانو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ڈیمن اپنی سرد آواز میں کہتا لب بھینچ کر اپنی تکلیف پر ضبط کرنے لگا تھا۔ مقابل اس کی سرد آواز پر بھی نہیں ڈری تھی، وہ ویسے ہی ساکت کھڑی اپنی گہری روتی ہوئی آنکھوں سے ٹوٹتی ہوئی مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیمن اس کے ساکت ہونے کا فائدہ اٹھاتا خاموشی سے نیچے بیٹھ کر اسے خون لگے چاقو سے اس کے برقعے کا گھیر کاٹ کر وہ کپڑا سختی سے اپنے کندھے پر باندھ گیا تھا۔ یہ حکومت کا حکم تھا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سوری۔ ڈیمن اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے مخصوص نبض دبا کر اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ مقابل کے نبض دباتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی مقابل کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سنبھالتا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی دھول اڑاتی گاڑی نظروں سے دور ہوتی دکھائی۔ خانزادہ ہاؤس، فلیٹ نمبر 7، حیدرآباد۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ سورج شان سے آسمان کے وسط میں براجمان تھا، ہر سو سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن خانزادہ ہاؤس میں اس وقت بھی مصنوعی بتیاں جل رہی تھیں۔ چاروں اطراف سے بند ہونے کے باعث فلیٹ میں سورج کی روشنی کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا تھا۔ دن ہو یا رات، ہر وقت بتیاں ہی گھر کو روشن کیے رکھتی تھیں۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر دن گزرنے کا اندازہ ہوتا تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں اس وقت چہل پہل معلوم ہو رہی تھی۔ گھر میں مختلف آوازوں کا شور اٹھ رہا تھا۔ سی گرین ٹخنوں کو چھوتی لمبی قمیض کے ساتھ سگریٹ پاجامے میں ملبوس، پاؤں میں گھر میں پہننے والی لالون کی چپل پہنے اساورہ کچن میں کھڑی بریانی دم پر رکھ رہی تھی۔ ساتھ اس کے جیسے کپڑوں میں ملبوس انایا سلاد کاٹ رہی تھی، جبکہ سہالہ بیگم اور عائزہ سامنے کمرے میں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں آئے ہیں یہ؟ انایا نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے سنک میں رکھے برتن دھوتی اساورہ سے استفسار کیا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ لوگ اکراج بھائی کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے مانو آپی اور ایبا دونوں ہی مجھ سے بہت میٹھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ کبھی سلام دعا نہ کرنے والی میسیجز پر مجھ سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ میں انتہائی تجسس کا شکار تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ ان کے پیٹ کا درد کیا ہے۔ اساورہ برتنوں کو صابن لگاتے اس حقیقت سے آگاہ کر گئی تھی۔ اس کی بات پر انایا چند لمحے کو خاموش ہوئی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا تم اس رشتے کے لیے رضامندی دے دو گی؟ خامی تو خیر اکراش بھائی کوئی بھی نہیں ہے، مرحوم ندیم تایا کے بیٹے ہیں، بابا اور دادی کا فیصلہ تو ان کے حق میں ہوگا۔ چند لمحوں بعد انایا نے اس کی رضامندی جاننے کے ساتھ حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اکراش بھائی میں کوئی برائی ہے یا نہیں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ رشتہ کسی صورت قبول نہیں ہے، چاہے پھر وہ میرے باپ کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہو یا جیتی جاگتی زندہ بہن کا بیٹا ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے خاندان میں شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ ساوی دھلے ہوئے برتن ریک میں لگاتے سختی سے انایا کو اپنے ارادوں سے آگاہ کر گئی تھی۔ ساوی، اگر ایسا ہوا تو حالات بہت غلط رخ اختیار کر لیں گے۔ تم جانتے ہو اکراش بھائی کس قدر ضدی اور لاڈلے ہیں۔ اگر یہ رشتہ ان کی مرضی سے آیا ہے تو دادی یہ رشتہ ہر حال میں کروا کر چھوڑیں گی، اور اگر تم نے مخالفت کی تو ممکن ہے خاندان میں فساد برپا ہو جائے۔ انایا اس کے ارادے سن کر خوفزدہ ہوتی اسے درپیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ میں نے حالات کو صحیح سمت موڑنے کا بیڑا نہیں اٹھایا ہوا انایا۔ اکراش بھائی ضدی اور لاڈلے ہوں گے اپنے گھر والوں کے، میں ان کی ملکیت نہیں ہوں جو وہ مجھ پر اپنا روپ جمائیں گے، چاہے کتنا بھی بڑا فساد کیوں نہ برپا ہو جائے۔ میں اس رشتے کے لیے رضامندی نہیں دوں گی۔
ساوی کپڑے سے سلیب صاف کر کے رخ پھیر کر اپنی پشت سلیب سے لگا کر انایا کے خوفزدہ چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتی اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر گئی تھی۔ اتنی شدت پسندی سے انکار کی وجہ؟ اس کے پختہ ارادے جان کر انایا بھی سنجیدگی سے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے استفسار کرنے لگی تھی۔ بزدل مرد میرا انتخاب نہیں ہو سکتا انایا، یہ ایک وجہ کافی ہوگی رشتے سے انکار کے لیے، یہ ایک خامی ان کی تمام خوبیوں پر بھاری ہے۔ خیر یہ معاملہ بعد میں زیر بحث لائیں گے، پہلے تم جا کر کبر سے برتن لے آؤ، پھر مل کر کھانا لگاتے، بریانی دم ہو گئی ہے۔ ساوی اپنے پختہ ارادوں سے اسے آگاہ کر کے ہدایت دیتی پلٹی تھی، چاول پلٹنے لگی تھی۔ انایا خاموشی سے سر اسپات میں ہلاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ لسبن، پرتگال، نیو یارک۔ شام 6 بجے کا وقت تھا، ہر سو پھیلتی خنکی میں اضافہ ہونے لگا تھا، موسم بھی ابر آلود معلوم ہو رہا تھا، آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، کسی بھی وقت بارش برسنے کو تیار تھی۔ لسبن شہر کے اس چھوٹے سے 2 کمرے کے گھر میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ دائیں طرف بنے کمرے کے وسط میں استادہ سنگل بیڈ پر وہ نازک پرود ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں سنگل بیڈ، 2 دروازوں والی لکڑی کی الماری استادہ تھی، جس کے آگے دروازوں کی جگہ پردے لگے ہوئے تھے۔ بیڈ کے بالکل سامنے گول شیشہ دیوار میں نصب تھا، جس کے آگے خستہ حال کرسی رکھ کر اسے سنگھار میز کی شکل دی گئی تھی۔ ایک طرف کے کونے میں اوپر نیچے لوہے کے 3 صندوق رکھے ہوئے تھے، جس پر سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں پنکھا یا اسی ندارد تھا، ایک زیرو بلب کی مدھم ہری روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹا وجود ابھی تک ابائے اور حجاب میں ملبوس تھا، البتہ نقاب اتر چکا تھا، جس کے باعث اس کا منموہنا خوبصورت چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی وہ 2 لیڈیز گارڈ ولیجہ کو گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا تاریک اندھیروں میں ڈوبا ذہن بیدار ہونے لگا تھا۔ آج دوپہر میں ہوا واقعہ پوری آب و تاب سے آنکھوں کے آگے کسی فلم کی مانند چلنے لگا تھا۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنی عبادت گاہ کو ڈھاتا دیکھ کر اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلتے کنپٹی میں جذب ہونے لگے تھے۔ نہیں نہیں، مت توڑو مسجد کو، یہ اللہ کا گھر ہے، مت ڈھاؤ مسجد کو۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بڑبڑاتی تکیے پر ادھر ادھر سر مارتی اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کا حرکت کرتا جسم ساکت ہوا تھا، نظریں اوپر چھت سے ٹکرائی تھیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کی چھت کو تکنے لگی، شاید اس کا ذہن مکمل بیدار نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر دوپہر کا سارا منظر اس کی کھلی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ ولیجہ ایک دم گھبراتی ہوئی اٹھ کر بیٹھتی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اسے یہ ایک خواب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا یہ خواب ہے، لیکن میں تو مسجد میں تھی، یہاں کیسے آئی؟ وہ خود سے مخاطب ہوتی پریشانی کے سبب خود سے استفسار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کی نظر اپنے برقعے پر پڑی تھی۔ برقعے کو دیکھتے ہی اس کا وہ خواب حقیقت کا روپ دھارے اسے اذیت کی بھٹی میں جھونک گیا تھا۔ ہاں، وہ خواب نہیں، سچ تھا۔ ان ظالموں نے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کو توڑ دیا تھا۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر ظالموں، اللہ کا عذاب نازل ہو تم پر، تم بھی ایسی کسی چیز یا شخص سے محبت اور عقیدت رکھو اور تم سے چھین لی جائے۔ چیخ چیخ کر وہ ان ظالموں کو بددعا دیتی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کتنی بے بس تھی وہ، جو اسے اپنے سامنے اپنی عبادت گاہ کو ڈھاتا دیکھ کر ظالموں کو روک نہ پائی تھی۔ ظالموں نے ان کی واحد عبادت گاہ بھی ان سے چھین لی تھی۔ عیسیٰ مینشن، لسبن، پرتگال، نیو یارک۔ رات 8 بجے کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا، فضا میں خنکی بڑھنے لگی تھی، جس کے باعث مینشن کی دیواروں میں نصب تمام ہیٹرز آن کر دیے گئے تھے۔ لکڑی سے بنی اس خوبصورت مینشن کے لاؤنج میں اس وقت 3 افراد بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ تنگ جینز پر سفید بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس، اپنے ڈائے ہوئے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، پاؤں میں ہائی ہیلز پہنے، نفاست سے تراشیدہ ناخنوں پر سیاہ نیل پینٹ لگائے، 50 سالہ جیکلین بیگم دائیں طرف استادہ بھورے مخملی صوفے پر ٹانگ رکھے شان سے براجمان تھی۔ ساتھ ہی سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سرمئی شرٹ میں ملبوس عیسیٰ خان براجمان تھے۔ بائیں جانب خاکی ٹراؤزر پر تیز پیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس، گردن میں لپٹی پٹی کی مدد سے اپنا بازو لٹکائے، بکھرے بالوں کے ساتھ پیروں میں سادہ سی سیاہ لیلون کی چپل پہنے وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ براجمان تھا۔ چاقو نے اس کے کندھے کی ہڈی کو بہت متاثر کیا تھا، فریکچر ہونے سے بچ گیا تھا، لیکن زخم گہرا تھا۔ کچھ دیر قبل اپنے والدین کی طرف سے ملنے والے پیغام کے باعث ہی وہ اس وقت ان کے سامنے حاضر تھا۔ کیا ہوا؟ کیسے لگی یہ چوٹ؟ عیسیٰ خان بغور اس کے اسپاٹ چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کرنے لگے تھے۔ جیکلین بیگم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ کے اللہ نے سزا دی ہے، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا اپنے کمر صوفے سے کی پشت سے لگا کیا تھا۔ عیسیٰ خان حیرت اور بے یقینی کے باعث اسے تکنے لگے تھے۔ اس کے الفاظ کسی مٹھاس کے مانند ان کے کانوں میں رس گھول گئے تھے، جبکہ جیکلین بیگم کا چہرہ سخت اشتعال کے باعث سرخ ہونے لگا تھا۔ انہیں شاید مقابل کا جواب ناگوار گزرا تھا۔ ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں تمہیں یہ سزا ملی ہے؟ چند لمحوں بعد اپنے تاثرات نارمل کرتے عیسیٰ خان مزید تفتیش کرنے لگے تھے۔
آج مجھے ایک مشن زبردستی سونپا گیا تھا جس کی میں نے سخت مخالفت کی تھی، لیکن میرے انکار سے بہت ساری جانیں ضائع ہو رہی تھی، جس کے باعث مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس مشن کو مکمل کرنا پڑا۔ سمندر کے پاس والی مسجد گرانے کا مشن ملا تھا، آج وہی مشن مکمل کیا ہے۔ مشن کے درمیان ہی مجھے یہ سزا بطور تحفہ دی گئی ہے، اور اب میں اپنی اس جاب سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ میں وہاں ہرگز کام نہیں کر سکتا جہاں اپنے ضمیر کو مارنا پڑے۔ میرے اندر انسانیت زندہ ہے، اور میں اپنے ضمیر اور انسانیت کو زندہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ شرح سنجیدگی سے سب کچھ اپنے باپ کے گوش گزار کر گیا تھا۔ عیسیٰ خان نے دل میں اپنے بیٹے کے فیصلے کو سراہا تھا، لیکن انہیں تکلیف ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہی ان کی عبادت گاہ کو توڑوایا گیا تھا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے ڈیمن، مسلمانوں کا تو کام ہی ہر جگہ انتشار پھیلانا ہے۔ مسلمان ہوتے ہی دہشت گرد ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ کی آڑ میں لوگوں میں انتشار پھیلاتے ہیں، انہیں بغاوت پر ابھار کر اپنے دین کی طرف مائل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تم یہ جاب نہیں چھوڑو گے کیونکہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جیکلین بیگم بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے مسلمانوں کے خلاف اپنا زہر اگلنے لگی تھی۔ عیسیٰ خان نے شرر بار نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا، جنہیں وہ آج تک مسلمان کرنے کی کوشش میں ناکام رہے تھے۔ وہ ایک کٹر عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ شریح نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا اپنی ماں کی سوچ پر، جو مسلمانوں سے نفرت میں اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ وہ انسانیت اور اپنے ضمیر کو بھی زندہ سلا چکی تھی۔ انتہائی افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پر بیگم، پر یہ مت بھولیں کہ آپ کا شوہر بھی کٹر مسلم ہے، اور خبردار اگر میرے مذہب اور شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے اندر پلتا زہر خود تک ہی محدود رکھیں، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ عیسیٰ خان اپنی بیگم کے زہر آلود جملوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے سخت مشتعل ہوتے دھاڑے تھے، جبکہ شریح ایک افسوس بھری نظر اپنے والدین پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ سب وہ بچپن سے دیکھتا ہوا بڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے والدین کے اب تک کے ساتھ رہنے کی وجہ وہ خود ہے۔ شاید اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو دونوں بہت عرصہ قبل ہی علیحدگی اختیار کر لیتے، چونکہ وہ دونوں ہی شریح سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے باعث اب تک اس کے ساتھ تھے۔ لیکن اب اپنی ماں کی مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت سے اپنا مستقبل تاریک دکھا رہی تھی۔ ان لڑائیوں کے باعث ہی آج وہ ایک ایتھیسٹ تھا، اس کا کوئی دین نہیں تھا، لیکن بہت جلد وہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بے شک اللہ پاک جسے چاہے ہدایت سے نواز دے۔ وائٹ پیلس، کراچی۔ رات کے 7 بجے کا وقت تھا، مغرب باسی ہو چکی تھی، نمازی گھروں کو لوٹ رہے تھے، اندھیرا ہر سو پھیلتا گہرا ہونے لگا تھا۔ تاریک سڑک پر دوڑتی گرینڈی کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیننے کا سبب بنی ہوئی تھی۔ وہ گرینڈی کار تیزی سے وائٹ پیلس میں داخل ہوتی پورٹیکو پر رکی تھی۔ گاڑی سے رکتے ہی ڈرائیور نے اجرت میں پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ کتھئی ڈریس پینٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس، کتھئی کوٹ بازو پر ڈالے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں کتھئی پٹوں والی برانڈڈ گھڑی پہنے، بالوں کو پیچھے کی طرف جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ سے موبائل چلاتا وہ مصروف سا گاڑی سے نکلتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا رہائشی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ ملازم اس کا بیگ اٹھاتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ رمیز، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ لاؤنج میں داخل ہو کر وہ مصروف لہجے میں ملازم کو حکم دیتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بتیاں خود بخود جلنے لگی تھی۔ بائیں ہاتھ میں پکڑا کوٹ دائیں طرف دیوار کے ساتھ استادہ سفید صوفے پر پھینک کر موبائل پر نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ امی؟ مقابل کے کال اٹھاتے ہی وہ سلام کرتا ان کا حال چال پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم بتاؤ 2 دن بعد کیسے یاد کیا اپنی ماں کو؟ شگفتہ بیگم اس کے سلام کا جواب دیتی خفگی سے شکوہ کر گئی تھی۔ امی کام میں مصروف تھا اس لیے کال نہیں کر سکا۔ آپ ناراض نہ ہوں، اب انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں بلا ناغہ روز کال کروں گا۔ اکراش اپنے جوتے اتار کر ریک میں کرتا شگفتہ بیگم کا شکوہ نرمی سے دور کر گیا تھا۔ اکراش خانزادہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ انہیں کبھی ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد اس نے اپنا سب کچھ اپنی ماں اور بہنوں کو ہی مانا تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے لاڈلے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں۔ تم یہ بتاؤ ناز کی شادی میں آ رہے ہو نا؟ شگفتہ بیگم نرمی سے کہتی اس سے استفسار کرنے لگی تھی۔ ان کے سوال پر وہ ششو پنج کا شکار ہوا تھا۔ امی میرا شادی میں شرکت کرنا بہت مشکل ہے، میں ان دنوں بہت مصروف ہوں، میری طرف سے تائب سے معذرت کر لیجیے گا۔ اکراش پرسکون سا صوفے پر بیٹھتا اپنا سر اس کی پشت پر گرا کر آنکھیں موند کیا تھا۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ یہ 2 دن اس کے انتہائی مصروف گزرے تھے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے اکراش، تمہیں شادی میں شرکت کرنی چاہیے، چاہے بارات والے دن ہی آ جانا اور ولیمے کی صبح چلے جانا، لیکن شرکت ضرور کرنا۔ شگفتہ بیگم اسے ہدایت دیتی سمجھانے لگی۔ امی 2 دن ہو گئے ہیں، چاچو کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ اکراش نے دبے لفظوں میں اپنے مطلب کی بات پوچھی تھی۔ شگفتہ بیگم کچھ دیر خاموش ہو گئی تھی۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اکراش کو ان کے جواب سے آگاہ کریں۔ وہ اپنے بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اکراش، ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے۔ اساورہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اور ارکم بھائی زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ چند ساعتیں خاموش رہنے کے بعد شگفتہ بیگم دھیمے لہجے میں اسے آگاہ کر گئی تھی۔ اکراش نے سختی سے اپنے لب بھینچے، وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ موبائل پر ہوتی سخت گرفت کے باعث اس کی پھولتی ہوئی رگیں اس کے سخت اشتعال میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ امی، میں کل آ رہا ہوں، آپ اپنی بہو کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے گا، بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اکراش بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتا سنجیدگی سے کہتا موبائل بیڈ پر پھینک کر وارڈروب سے کپڑے لیتا باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے اپنا اشتعال قابو کرنے کی اس نے ناکام سے کوشش کی تھی۔ اب نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، نہ جانے ان کا ساتھ قسمت میں تھا بھی یا نہیں۔ ہیڈ کوارٹر، لسبن، پرتگال، نیو یارک۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا جس کے باعث سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ کالی گھٹاؤں کے باعث دن میں بھی رات معلوم ہو رہی تھی۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ فیروزی رنگ کی شرٹ پر نیلی لیدر کی جیکٹ میں ملبوس، بالوں کے پیچھے کی طرف جیل سے سیٹ کیے، اپنی پٹی بندھے ہاتھ کو گلے میں لٹکی پٹی سے لٹکائے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں برانڈڈ گھڑی پہنے وہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا تھا۔ اس حسین نوجوان کو دیکھ کر وہاں موجود تمام فوجی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ مغرور شہزادہ سب کو نظر انداز کرتا کرنل کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آفس کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے فوجی سوٹ میں ملبوس کرسی پر براجمان کرنل پر پڑی تھی۔ وہ سلیوٹ کرتا ان کے مقابل رکھی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ میں پکڑا شاپر اس نے زمین پر رکھا تھا۔ مقابل نے سوالیہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ سر، میں اپنی بات کا پکا ہوں، میں نے اپنا مشن مکمل کیا ہے اور اب میں اپنا ریزگنیشن لیٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو میل بھی کر سکتا تھا لیکن میں خود اس لیے آیا ہوں تاکہ حکومت کی تمام چیزیں انہیں واپس لوٹا دوں۔ وہ سنجیدگی سے اپنی آمد کا مقصد سے آگاہ کرتا ایک سفید لفافہ اور زمین پر رکھا شاپر اٹھا کر میز پر رکھتا ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مقابل کی بات سن کر کرنل کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ آؤ نوجوان، تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ مجھے امید ہے تم اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کرنل شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہو کر اس کی طرف بڑھ کر اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھتا زمانی لہجے میں کہتا اسے چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس ذہین نوجوان کی چھٹی ہی اسے بہت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا خاموشی سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا کرنل کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ برقع اتار کر اس نے کھونٹی پر ٹانگا اور خود باتھ روم کی طرف بڑھی۔ موبائل پر بجتے الارم کے باعث اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ روم سے نکلی تو منہ اور ہاتھوں سے ٹپکتا پانی اس کے باوضو ہونے کا گواہ تھا۔ ولیجہ الماری سے جائے نماز نکالتی قبلہ رخ بچھا کر نماز ادا کرنے لگی تھی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد وہ سلام پھیر کر نماز کے بعد اذکار، تسبیح اور دعا کے بعد اب شام کے اذکار پڑھ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اذکار پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز طے کر کے الماری میں رکھتے کمرے سے نکلی تھی۔ اب اس کا رخ برابر والے کمرے کی طرف تھا جہاں اس کا دنیا میں واحد رشتہ بستر پر دراز تھا۔ ولیجہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نظر سامنے سنگل بیڈ پر دراز اپنے دادا پر پڑی تھی۔ وہ ضعیف شخص آنکھیں موندے شاید نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوتی کہ دروازے پر ہوتی زوردار دستک کے باعث وہ خارجی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے قبل وہ دروازہ کھولتی 3-4 لیڈی آفیسرز گھر کا دروازہ توڑتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مقابل لیڈی آفیسرز کو دیکھ کر اس نازک دوشیزہ کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ ان چاروں نے اپنی گن کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ موت کو اپنے سر پر منڈلاتا دیکھ کر بھی وہ نڈر لڑکی اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ بے شک اللہ پر توکل کرنے والا ہر شخص نڈر اور بے باک ہوتا ہے۔ آپ سب یہاں کیوں آئی ہیں؟ اور اس طرح کسی معصوم شہری کے گھر کا دروازہ توڑ کر اس کے گھر میں زبردستی داخل ہونا قانوناً جرم ہے۔ قانون کے محافظوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ آپ سب نے جو میرا نقصان کیا ہے کیا اس کی قیمت آپ سب مجھے ادا کریں گے؟ وہ نازک دوشیزہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتی سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا معصوم چہرہ اس وقت پر نور دکھائی دے رہا تھا۔ مقابل چاروں لڑکیوں نے حیرت سے اس معصوم نڈر لڑکی کو دیکھا تھا۔ شاید زندگی کی تلخیوں نے اسے وقت سے قبل نڈر اور بے باک بنا دیا تھا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمیں تمہیں اپنے ساتھ لانے کے آرڈرز ملے ہیں۔ ایک لیڈی آفیسر جو اس کے مقابل کھڑی تھی اس نے اسے آگاہ کیا تھا۔ مقابل کی بات سن کر بھی اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مجھے کس جرم کی عوض گرفتار کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی پولیس کی بجائے آرمی مجھے گرفتار کرنے آئی ہے۔ ایسا کون سا سنگین جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے؟ ولیجہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیڈی سے استفسار کرتی ہے۔
پے در پہ انہیں حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن کرتی جا رہی تھی۔ تم نے آرمی آفیسر ڈیمن عیسیٰ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے جس کے باعث تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب زیادہ سوال و جواب نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم زبردستی لے جائیں گے۔ اب مقابل کو جیسے غصہ آنے لگا تھا جبکہ اس کے پیچھے کھڑی دونوں لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ وہ قاتلانہ حملہ نہیں، سیلف ڈیفنس تھا۔ آپ کے آفیسرز نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد مجھے کڈنیپ بھی کیا۔ میں چاہوں تو ہیراسمنٹ اور کڈنیپنگ کا آپ کے آفیسر پر کیس درج کروا سکتی ہوں۔ سیلف ڈیفنس میرا جرم نہیں، میرا حق تھا۔ قانون مجھے اپنے بچاؤ کا حق دیتا ہے اور جب تک آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ولیجہ انہیں دو بدو جواب دیتی دو ٹوک انکار کر گئی تھی۔ اس کے انکار سے مقابل کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ چند ساعتوں بعد جمال صاحب بمشکل اپنی لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ولیجہ کی ان کی طرف پشت تھی جبکہ ان تینوں نے جمال صاحب کو بخوبی دیکھا تھا۔ دفتن اس کے چھوٹے سے گھر میں گولی کی آواز گونجی تھی اور جمال صاحب کا وجود زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ ولیجہ جھٹ سے پلٹتی اپنے دادا کے پاس بھاگی تھی۔ گولی ان کی کھوپڑی میں پیوست ہوئی تھی جس کے باعث وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ کس جرم کی پاداش میں آپ نے میرے دادا جان پر گولی چلائی؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کیوں مارا ہے آپ نے ان کو؟ جمال صاحب کے مردہ وجود کو وہ بمشکل اپنی باہوں میں سنبھالتی چیخی تھی۔ نینوں سے اشک رواں ہوتے گال پر بہتے دوپٹے میں جذب ہونے لگے تھے۔ زبردستی اٹھا کر لے آؤ اسے، بہت نخرے کر رہی تھی۔ مقابل لیڈی آفیسر اس کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتی اپنی ساتھیوں کو حکم دینے لگی تھی۔ اپنی سینئر آفیسر کی ہدایت پر وہ دونوں سر اسپات میں ہلاتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک لیڈی آفیسر نے اس کے قریب پہنچ کر اسے اپنے بازوؤں میں قابو کیا تھا جبکہ دوسری لیڈی آفیسر نے اس کی گردن کے مخصوص نبض دبا کر اسے بے ہوش کیا تھا، اور پھر وہ تینوں اس کے نازک وجود کو بے ترتیب سے گھسیٹتی ہوئی گھر سے نکلتی چلی گئی تھی جبکہ پیچھے جمال صاحب کی لاش پہ چاروں مددگار پڑی تھی۔ وہ کرنل صاحب کے ہمراہ آفس سے باہر نکلا اور کچھ راہداریاں عبور کرتا ہے کھلے میدان کی طرف آ نکلا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور اسپاٹ تھا جبکہ مقابل کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ اب تک قائم تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کام کو چھوڑتے کرنل کے ہمراہ وہاں تشریف لاتے اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونا ہے۔ لیڈی ڈیریسا، ہماری مہمان کو باعزت یہاں لایا جائے۔ کرنل نے ایک کونے میں کھڑی ایک 35 سالہ لیڈی آفیسر کو حکم دیا جس پر وہ کسی روبوٹ کی مانند سر اسپات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ اس وجی شخص کا دل کسی انجانے خوف کے باعث دھک دھک کرنے لگا تھا۔ چند ساعتوں بعد دو لیڈی آفیسر اس نازک جان کو گھسیٹتی ہوئی اس کے مقابل لائی تھی۔ سفید شفون کے ٹخنوں تک آتی فراک جو کہ جگہ جگہ سے گرد آلود ہو چکی تھی، گھٹنوں تک آتے اس کے اجڑے کھلے ہوئے بھورے بالوں کے گرد اس کا لہو لہان ہوتا چہرہ، پیشانی سے بہتا خون جو کہ گردن تک بہتا سوکھ چکا تھا۔ شاید یہ زخم کچھ پرانا تھا۔ ٹیپ میں مقید لبوں کے کناروں سے بہتا تازہ خون اس کے تازہ زخم ہونے کا گواہ تھا۔ گلابی لبوں پر لگی مٹی، ہاتھ پیچھے کی جانب پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ انگارے کی مانند سرخ ہوتی سوری ہوئی آنکھیں اس کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہی تھی۔ ڈیمن موسیٰ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ کل جو لڑکی اپنے پردے کی خاطر اسے بنا خوف کے اسے چاقو سے لہو لہان کر گئی تھی، آج وہی لڑکی بنا پردہ بنا دوپٹے نہ جانے کتنے ہی مردوں کے سامنے بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ اس نازک وجود کی تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتا وہ بہادر نوجوان لرز اٹھا تھا۔ اب کیا فیصلہ ہے تمہارا نوجوان؟ کیا اب بھی تم اس نوکری سے استعفیٰ دینا چاہو گے؟ کرنل صاحب اپنے دونوں ہاتھ اپنے پشت پر باندھ کر اس نوجوان کے چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں رکھتے اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں استفسار کرنے لگے تھے۔ یہ کون ہے سر؟ اور میرا اس لڑکی سے کیا تعلق؟ کیا میں کیوں اس لڑکی کے باعث اپنا فیصلہ تبدیل کروں؟ ڈیمی نیسا لمحے کے 1000ویں حصے میں مقابل کو پہچان گیا تھا لیکن اپنے لہجے میں اجنبیت واضح کرتا مقابل کو آگاہ کر گیا تھا کہ وہ اس نازک توشیزہ کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نازک جان کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ڈیمن کی بات پر کرنل کا بےباک قہقہا فضا میں بلند ہوا تھا۔ وہ ہنستا ہوا لیڈی آفیسر کو ولیجہ کے منہ سے ٹیپ ہٹانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، یہ لوگ آپ کو مار دیں گے، پلیز بھاگ جائیں یہاں سے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ جو کوئی بھی ہیں یہاں سے بھاگ جائیں، یہ بے حس لوگ میرے ساتھ آپ کو بھی مار دیں گے، خدارا بھاگ جائیں یہاں سے۔ لیڈی آفیسر کے ٹیپ منہ سے ہٹاتے ہی وہ چیختی ہوئی اسے ان کے ارادوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ڈیمن اس کے بات پر ساکت ہوا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس آرمی کے لیے وہ آج تک اپنی جان پیش کرتا آیا تھا، آج وہی آرمی اس کے استعفیٰ دینے پر اس کی جان کی دشمن بن گئی تھی، کیونکہ وہ ان کا ایک ذہین، قابل اور نڈر آفیسر تھا جسے وہ کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یا تو سزا کے طور پر اسے معذور کر دیا جاتا یا پھر اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ ڈیمن، تمہاری محبوبہ دیکھو تمہارے لیے کیسے تڑپ رہی ہے، کیا ابھی تم یہی کہو گے کہ تم اسے نہیں جانتے؟ کرنل نے جیسے مقابل کی بے بسی کا تمسخر اڑانا چاہا تھا، جبکہ وہ پاکیزہ لڑکی اپنے آپ پر کسی نامحرم کی محبوبہ کی تہمت لگتا دیکھ کر کرب کے باعث آنکھیں موند گئی تھی۔
بے شک ایک پاکیزہ لڑکی کے لیے کسی نامحرم کی محبوبہ کا لفظ اپنے لیے سننا کسی غلیظ کالے کے مترادف تھا۔ پلیز آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ مار دیں گے آپ کو، یہ معذور کر دیں گے آپ کو، بھاگ جائیں یہاں سے۔ وہ ساکت سا ابھی موجودہ صورتحال پر یقین کرنے ہی لگا تھا کہ وہ نازک دوشیزہ ایک بار پھر چلاتی ہوئی اسے وہاں سے بھیجنے لگی تھی۔ لیڈی آفیسر نے اسے چیختا دے کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ وہ تھپڑ کے تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہوئی تھی۔ لیڈی آفیسر کی انگلی میں موجود انگوٹھی کے باعث اس کا گال پھٹ گیا تھا اور وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ ایک آفیسر نے جھک کر اس کے بالوں کو سختی سے کھینچ کر اس کا منہ دبوچا تو دوسری آفیسر نے اس کے منہ پر دوبارہ ٹیپ لگائی تھی۔ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے تمہاری محبوبہ کا، ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل لو ڈیمن، ورنہ تم آج اپنی محبوبہ کو کھونے کے ساتھ خود کو بھی معذور کر لو گے۔ مقابل کو نہ مانتا دیکھ کر کرنل اچھائی کا چولا اتار پھینکتا صفاقی سے اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ ڈیمن نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ میری موت بھی مجھ سے میرا فیصلہ نہیں بدلوا سکتی، اور آج تمہارا اصلی روپ دیکھ کر تو میرا فیصلہ اور پختہ ہو گیا ہے۔ وہ فوراً سے آپ سے تم کا سفر طے کرتا مقابل کے منہ پر دھارتا اسے دو ٹوک اپنے فیصلے سے آگاہ کر گیا تھا۔ کرنل نے خاموشی سے اپنے پیچھے کھڑے شخص کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ کرنل کا اشارہ ڈیمن تو نہ دیکھ سکا، البتہ ولیجہ ضرور دیکھ چکی تھی۔ دونوں لیڈی آفیسرز بھی کرنل کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ ولیجہ ایک ہی جسم میں ان دونوں کو دھکا دے کر خود کو ان سے آزاد کرواتی بھاگتی ہوئی ڈیمن کے مقابل آئی تھی۔ ولیجہ اس کے مقابل ہوتے ہی اس شخص کی گن سے چلتی گولیاں پشت سے اس کے نازک وجود کی کمر میں پیوست ہوئی تھی۔ منہ پر ٹیپ لگے ہونے کے باعث وہ کراہ بھی نہ سکی تھی۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر بہنے لگے تھے۔ ڈیمن کی نظریں ساکت سے اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ولیجہ اس کی نظروں کے سامنے زمیں بوس ہوئی تھی۔ دفتن ایک دھماکے کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے فضا میں بلند ہوئے تھے۔ سب اپنی جان بچاتے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ کرنل، وہ دونوں لیڈی آفیسرز اور وہ شخص جس نے گولی چلائی تھی، سب وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جبکہ وہ ساکت کھڑا زمین پر ڈھیر ہوتے اس نازک وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ میم کو لے کر بھاگیں یہاں سے، میں نے بہت مشکل سے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، پلیز یہاں سے چلے جائیں، میم کو ہسپتال لے کر جائیں، خون بہت بہہ رہا ہے، سر میم کو لے کر بھاگ جائیں یہاں سے۔ ایک نوعمر نوجوان اس کے ساکت وجود کو جھنجھوڑتا ہوا کہتا، اسے حقیقت کی دنیا سے روشناس کرواتا وہاں سے بھاگنے لگا تھا۔ ڈیمن ہوش میں آتا اجلت میں اپنے زخمی کندھے کی پرواہ کیے بغیر گردن سے پٹی نکال کر وہیں پھینکتا اس نازک وجود کو سنبھالتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کندھے میں ہوتے تکلیف کے باعث اس نے سختی سے اپنے ہونٹ باہم پیوست کیے تھے۔ ضبط کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ جلد ہی اپنی گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ اس نازک وجود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتا وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی اڑاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ بلا شبہ آج سے قبل نیو یارک کی سڑکوں نے ڈیمن موسیٰ سے بہتر ڈرائیور کسی کو نہ پایا ہوگا۔ خانزادہ ہاؤس، حیدرآباد۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ اساورہ برتن دھو کر اب چولہے پر چائے بنا رہی تھی۔ انایا صفائی کرنے کے بعد ہاتھ منہ دھونے باتھ روم گئی تھی۔ سہالہ بیگم اور عائزہ کچن کے سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں انایا بھی اپنے دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کرتی چارپائی پر آ بیٹھی تھی۔ اساورہ چائے کپوں میں نکال کر چائے کی ٹرے اٹھائے سب کے ساتھ ہی چارپائی پر براجمان ہوتی اپنا کپ ٹرے سے اٹھا گئی تھی۔ ماما، ساوی کا جو رشتہ آیا اپنے بابا سے اس بارے میں بات کی ہے؟ عائزہ نے چائے کا مگ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے سہالہ بیگم سے استفسار کیا تھا۔ آج وہ 2 دن بعد میکے آئی تھی۔ ایک ہی شہر میں سسرال ہونے کے باعث وہ 1 یا 2 دن کے وقفے سے چند گھنٹوں کے لیے میکے چکر لگا لیا کرتی تھی۔ آج بھی ساوی کے رشتے کی بابت جاننے کے لیے وہ آئی ہوئی تھی۔ بات کی ہے تمہارے بابا سے؟ اب معلومات کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل ویسے بھی شادی میں شرکت کے لیے حویلی جانا ہے، اس لیے اب یہ کام شادی کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے۔ ابھی انہوں نے بھی ایک چکر لگایا، کم از کم دوسری دفعہ آئیں تبھی معلومات کرنا شروع کریں گے۔ عائزہ کے پوچھنے پر سہالہ بیگم نے اسے آگاہ کیا تھا۔ ماما، آپ لڑکی کی تصویر ہی مانگ لیتے، کم از کم ہم دیکھ تو لیتے لڑکا کیسا ہے۔ انایا نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جیسے شکوہ کیا تھا۔ ابھی وہ صرف رشتہ مانگ کر گئے ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، پھر تمہارے بابا لڑکی کی معلومات کریں گے۔ اگر معلومات اچھی نہیں آئیں، لڑکے کے کردار میں کوئی کھوٹ ہوا تو کیا ہم اس کی شکل کا اچار ڈالیں گے؟ اگر ہر طرف سے لڑکی کی اچھی رپورٹ آئی اور ہم مطمئن ہو گئے، پھر لڑکا بھی دیکھ لیں گے۔ صورت سے زیادہ سیرت اور کردار اچھا ہونا چاہیے۔ جب کردار اور سیرت اچھی نہ ہو تو اچھے چہروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ سہالہ بیگم نے رسانیت سے اسے سمجھایا تھا۔ مما، مجھے یقین ہے میرے والدین میرے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد میری زندگی کا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہیں جنہیں مد نظر رکھ لیجیے گا۔ میرا قد دراز ہے تو لڑکے کا قد بھی دراز ہونا چاہیے، ایج ڈفرینس زیادہ نہ ہو، اور تیسرا وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔
خاموشی سے سب کی باتیں سنتی ساوی نے سنجیدگی سے اپنا خالی مگ دوبارہ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی ماں کو آگاہ کیا تھا۔ میری بیٹی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخری فیصلہ میری بیٹی کا ہوگا۔ آپ نے اکراج کے لیے انکار کیا، میں نے فوراً رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ حالانکہ گھر کا رشتہ تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی اولاد کو ترجیح دی ہے اور ہمیشہ دوں گی۔ میری اولاد سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں ساری باتیں اس لیے آپ تینوں کے سامنے کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے والدین کے فیصلے سے آگاہ رہو۔ آپ کے بابا کا ایک فیصلہ غلط رہا ہے، لیکن اس کے بعد آئزہ اور عنایا کے معاملے میں بھی دونوں سے کوئی زبردستی نہیں کی گئی اور اب آپ سے بھی نہیں کی جائے گی۔ جوڑیاں اللہ پاک بناتے ہیں، جو میری بیٹی کے مقدر میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ مقدر اللہ پاک لکھتے ہیں اور بے شک میرے رب سے بہتر کاتب کوئی نہیں۔ سہالہ بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ سرسپات میں ہلا گئی۔ پھر وہ شادی کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگیں اور ان کی نہ ختم ہونے والی گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ خان حویلی۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ خان حویلی میں اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا۔ کل مائیوں کی رسم ادا ہونی تھی، جس کے باعث آج ہی رخشندہ بیگم نے سب کو حویلی بلا لیا تھا۔ اکتوبر کا وسط تھا، جس کے باعث رات میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سیاہ سٹائلش ٹراؤزر پر سیاہ بین کالر والا سادہ کرتا پہنے صابرہ اپنے کمرے میں استری سٹینڈ کے پاس کھڑی اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کا ہم رنگ دوپٹہ بیڈ کے وسط میں پڑا تھا، جبکہ بال کھلے ہوئے تھے۔ چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ لمبی خوبصورت انگلیوں کے ناخن تراشے ہوئے تھے۔ اسے بڑے ناخن رکھنا پسند نہیں تھا۔ صابر یار اوپر چلو میرے ساتھ، میں کب سے تمہاری منتیں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ پیلے لان کے سٹائلش سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اونچی پونی میں مکیت کیے، شفون کا ہم رنگ دوپٹہ گلے میں لٹکائے بیٹھ کے پائنتی پر بیٹھی آنیا اصابرہ کو کپڑے ہینگر میں لٹکاتا دیکھ کر گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپی اکراج بھائی حویلی آ چکے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میرا ان سے سامنا ہو، اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں۔ اصابرہ اپنا ہینگ ہوا سوٹ وارڈروب میں لٹکا کر اپنے گھٹنوں تک آتے شہد رنگ بالوں کا میسی جوڑا بناتی سنجیدگی سے اسے آگاہ کر گئی تھی۔ میں مانتی ہوں وہ اکراج کا پورشن ہے، لیکن وہاں سیف نے انمتا کو پرپوز کرنے کی تیاری کی ہے، کیونکہ اکراج کے پورشن میں کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ چلو ذرا کچھ رنگ میں بھنگ ڈالیں، آنیا جوش سے کہتی اسے آگاہ کر رہی تھی۔ آنیا اس کے تایا کی بیٹی تھی جو اکراج کی ہم عمر تھی۔ ان دونوں کی عمر میں بہت فرق تھا۔ آنیا تقریباً 7 سال اصابرہ سے بڑی تھی، لیکن ہم مزاجی کے باعث ان دونوں کی بہت بنتی تھی۔ آنیا اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ چلیں پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ اصابرہ آنکھوں میں چمک لیے مسکرا کر کہتی، بیڈ پر پڑا دوپٹہ اچھے سے سر پر لے کر نقاب کرتی آنیا کے ساتھ کمرے سے نکل کر اوپر کے پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ بس اکراج بھائی سے سامنا نہ ہو، ورنہ میرا سارا موڈ غلط ہو جائے گا، اصابرہ منہ بگاڑ کر کہتی آنیا کے ساتھ اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ آنیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کسی کو ڈن کا میسج کیا تھا۔ اکراج نیچے دادو اور تائی کے پاس بیٹھا ہے، اس کے پورشن میں کوئی نہیں ہے، آنیا نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن ہم اکراج بھائی کے پورشن میں اتنی آسانی سے کیسے داخل ہو پائیں گے؟ ان کا پورشن تو لاکڈ ہوتا ہے نا؟ اصابرہ نے آخری سیڑھی عبور کر کے آنیا کی طرف متوجہ ہوتے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تھے۔ تم جانتی ہو میری اور اکراج کی دوستی ہے، وہ مجھے کبھی اپنے پورشن میں آنے سے منع نہیں کرتا۔ اس کا پورشن اس وقت کھلا ہوا ہے کیونکہ سیف کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ فی الحال سیف کی تیاری مکمل کرنے سے قبل ہی ہم اس کا کام بگاڑ دیں گے۔ آنیا نے گڑبڑاتے ہوئے اسے وضاحت دی۔ اصابرہ اس پر یقین کرتی اکراج کے پورشن کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آج اس کا پورشن واقعی کھلا ہوا تھا، اسے آنیا کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ اکراج کے کمرے کے برابر والے کمرے میں ساری ڈیکوریشن ہے۔ آنیا نے اسے آگاہ کیا تو وہ اس کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اصابرہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، گلاب کی پتیاں بارش کی مانند اس پر برسنے لگی تھیں۔ کمرے کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ریڈ روز، ریڈ اینڈ وائٹ بلونز، کینڈلز اور بھی دیگر چیزیں ڈیکوریشن کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اصابرہ بھی ساکت ہوئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا سیف بھائی کو ڈیکوریشن تو بہت اچھی کی ہے، لیکن انہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اب دیکھنا میں کیسے ان کی کلاس لیتی ہوں، کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے گھر کے لڑکے، چاہے پھر وہ اکراج بھائی ہوں یا سیف بھائی۔ اصابرہ بیڈ پر رکھی گول گپوں کی ٹرے دیکھ کر اجلت میں اس کی طرف بڑھتی کھانا شروع ہو چکی تھی، ساتھ میں اپنے ارادوں سے آنیا کو آگاہ کر رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ کمرے کے دروازے پر آنیا کی جگہ وہ مغرور شہزادہ سیاہ کرتا پاجامے میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے، پاؤں کی کینچی بنائے کھڑا اس کی پشت پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اصابرہ کی اس کی طرف پشت تھی، جس کے باعث وہ چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اسے اپنی محرم بنانے سے قبل وہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غیر محرموں سے پردہ کرتی ہے۔ آنیا آپی، گول گپے تو میں نے سارے کھا لیے اور یہ جو انگوٹھی ہے یہ بھی میری ہوئی۔ میں یہ انگوٹھی تب تک سیف بھائی کو نہیں لوٹاؤں گی جب تک وہ خود انگوٹھی کی تلاش میں مجھ تک نہیں پہنچ جاتے، اور خبردار جو آپ نے انہیں بتایا
اساورہ گول گپے چٹ کر کے ساتھ ہی ٹرے میں رکھی انگوٹھی کے کیس سے انگوٹھی نکال کر اپنی خوبصورت انگلی میں پہنتی سر سے پھسلتا دوپٹہ درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنیا آپی، آپ مجھے یہاں لائی ہو لیکن میری کسی شرارت میں آپ میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ناٹ فیئر آپی، اگر کسی نے مجھ سے کچھ کہا، خاص کر ایک راج بھائی نے، تو میں نے کہہ دینا کہ یہ آپ مجھے یہاں لائی تھی۔ اساورہ اپنے دھن میں آنیا کو دھمکاتے اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ اساورہ کے رخ پلٹنے پر اکراش نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ اسے اپنی محرم بنانے سے قبل اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اکراش کو دروازے کے وسط میں استادہ دے کر اساورہ نے فوراً سے نقاب کیا تھا۔ سخت اشتعال کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ ضبط کے باعث اس نے اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی بھینچی تھی جبکہ دائیں ہاتھ سے نقاب کیا ہوا تھا۔ اکراش کو وہاں موجود دیکھ کر وہ سارا کھیل سمجھ چکی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے اکراش خان زادہ؟ اساورہ اس کے مقابل آتے گرائی تھی۔ اسے اس وقت مقابل سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے مقابل آتا دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا لیکن ہاتھ ابھی بھی اپنے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ سب میں نے کیا۔ میں تمہیں ہمارے نکاح کے لیے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے کیوں رشتے سے انکار کیا ساوی؟ اکراش نے فوراً سے قبول کرتے سنجیدگی سے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے میں دکھ اور غصے کی آمیزش تھی۔ ڈونٹ کال می ساوی، میں غیر محرموں کے لیے اساور خانزادی ہوں۔ خبردار جو آپ نے مجھے ساوی پکارا تو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کر کے آپ مجھے راضی کریں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اساور خانزادی باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ آپ نے یہ سب کر کے میری ذات کا تماشا بنا کر مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے اکراش بھائی، اور اس گناہ کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اساور انگشتِ شہادت ہوا میں لہرا کر اسے تنبیہ کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی پھنکاری تھی۔ مقابل کی بات پر اس مغرور شہزادے نے اپنے لب بھینچے تھے۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس لیے ڈونٹ کال می بھائی، اور نہ ہی میں نے تمہاری ذات کا تماشا بنایا ساوی۔ میں نے تو دین اور شریعت کے مطابق تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا لیکن تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ آخر کیوں؟ اکراش اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتا دھاڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے سخت غیظ و غضب کی گواہ تھیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اگر اب آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں جان سے مار دوں گی آپ کو، اور اساورہ خانزادہ آپ کو ایسا کر کے دکھائے گی۔ اساورہ اپنی پوری قوت سے مقابل کو کسی اچھوت کے مانند دھکا دیتی چیخی تھی۔ اس کے رگ و پیمے شرارے سے دوڑنے لگے تھے۔ آج تک کسی نامحرم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے اکراش سے بھی ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اکراش کو خود کی عزت کرتے ہوئے ہی پایا تھا۔ مار دو، جان سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے سوال کا جواب دو، کیوں انکار کیا تم نے اس رشتے سے؟ اکراش پھر سے اس کے مقابل ہوتا استفسار کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مقابل کو کس طرح اس رشتے کے لیے راضی کرے۔ آپ ایک بزدل مرد ہیں اکراش خانزادہ، اور ایک بزدل مرد کبھی بھی میرا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ سلمیٰ تائی کا بدلہ آپ آنیا آپی سے لے رہی ہیں، اور جو مرد عورتوں سے بدلہ لے اس سے بڑا بزدل کون ہوگا؟ بہادر تو وہ ہوتے ہیں جو معاف کرنا جانتے ہیں۔ بدلہ لینے والے بزدل ہوتے ہیں، اور عورتوں سے بدلہ لینے والے میرے نزدیک مرد ہی نہیں ہوتے۔ میں ہرگز آپ کا رشتہ قبول نہیں کروں گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ یوں سمجھے آپ کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے۔ آپ نے دوستی کے نام پر آنیا آپی کے جذبات سے کھیلا، اور آج میں آپ کے وجود سے انکاری ہوں۔ بدلہ پورا ہوا، اور اب آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، ورنہ میں وہ کروں گی جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج آپ نے اپنی حرکتوں اور الفاظ سے میرے دل میں خود کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ اساورہ اسے آگاہ کرتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی آنیا نے بمشکل اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ یہ حقیقت تو وہ بھی جانتی تھی۔ آج اساورہ نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ جس شخص نے اسے دھتکارا تھا آج وہ اسے دھتکار کر اپنی دوستی کا حق ادا کر گئی تھی، لیکن اس کی یہ خواہش تو نہ تھی۔ وہ کبھی بھی خود کو ان کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اساورہ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ تم جانتی ہو سلمیٰ چاچی نے مانو کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم خود اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم مجھے کبھی غلط نہیں سمجھو گی۔ اکراش ایک ہی جست میں کمرے کے دروازے پہ پھیل کے کھڑا ہو کر اس کا راستہ روکتا اپنی صفائی دینے لگا تھا۔ اگر سلمیٰ تائی نے مانو آپی کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا وہ خود ان سے بدلہ لیں۔ انہوں نے کیوں آپ کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا؟ انہوں نے کیوں آپ کے دل میں نفرت کے درخت کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ مرد، عورت اور صحیح غلط کا فرق بھول گئے؟ انہوں نے کیوں آپ کے دل میں اتنی نفرت بھری کہ آپ رشتوں کا تقدس اور لحاظ تک بھول گئے؟ دراصل سچائی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا استعمال کیا ہے۔ آپ کی سگی بہن نے آپ کے وجود، آپ کے جذبات کا استعمال کیا ہے، اور آپ اپنی بہن کی محبت میں اندھے سب کرتے چلے گئے۔ آج وہ سب کی نظروں میں اچھی ہیں، سب سے اچھے سے ملتی ہیں، جیسے ان سے زیادہ رشتوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے انتقام کے لیے آپ کو استعمال کیا۔ آپ کے دل میں اتنی نفرت بھر دی کہ آج آپ بہت سے لوگوں کی نظروں سے گر گئے، جس میں سر فہرست اساورہ خانزادی ہے۔ آپ کے سگے رشتوں نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ کبھی سوچئے گا اکیلے میں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔
ابھی تو آپ کی آنکھوں پر بہن کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جس کے باعث آپ کو میری باتوں پر سخت غصہ آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ کی بہن کے خلاف بول رہی ہوں۔ آج میں اساورہ خانزادی ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے کہ آپ کی ماں اور بہن منافق ہیں، اور میں ایسے منافق لوگوں کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بہت جلد میری شادی کا کارڈ آپ کو مل جائے گا، ضرور شرکت کیجیے گا۔ اساورہ مقابل کو حقیقت کا آئینہ دکھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ ساکت سا اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ آپ ہی آپ کو دادو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ابھی اساورہ تنفن کرتی سیڑھیاں عبور کرتی آخری سیڑھی پر ہی پہنچی تھی کہ 7 سالہ عابیر اسے دادو کا پیغام دیتی بھاگ گئی تھی۔ اساورہ کو معلوم تھا کہ یہ پیغام کیوں بھجوایا گیا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی دادو کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساورہ نے اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا۔ سامنے ہی بیڈ کے کونے پر رخشندہ بیگم بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اساورہ دائیں طرف پر رکھے صوفے پر براجمان ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اکراش کے رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رخشندہ بیگم مقابل کے سلام کا جواب دیتی سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ انکار بابا نے کیا ہے، اب وجہ بھی ان سے ہی دریافت کر لیں۔ اساورہ نے سنجیدگی سے انہیں دو ٹوک جواب دیا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھولتا اکراش مقابل کی آواز پر ساکت ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہارا انکار ہی ارکم کا انکار ہے، اور میں تمہارے انکار کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ رخشندہ بیگم نے اسے بہت کچھ جتاتی پھر سے استفسار کر رہی تھی۔ میں خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اساورہ نے انہیں سچ سے آگاہ کیا تھا۔ اکراش کی دروازے کے ہینڈل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، اس کے نزدیک پر جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیوں نہیں کرنا چاہتی خاندان میں شادی؟ کیا باہر کسی سے چکر چلایا ہوا ہے؟ رخشندہ بیگم تلخ ہوئی تھی۔ اساورہ نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ آج اسے ایک شخص کی خاطر اس پر تہمتیں لگائی جا رہی تھی۔ اساورہ کی اکراش سے نفرت میں کچھ اضافہ ہوا تھا۔ اکراش غصے میں دروازہ دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اس لیے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اپنی ماں کا حال دیکھ چکی ہوں۔ آپ سگی خالہ ہیں نا ان کی؟ سگی خالہ کے گھر ان کے ساتھ بدتر سلوک ہوا، اس لیے مجھے نفرت ہو گئی ہے گھروں میں رشتے کرنے سے۔ اساورہ بمشکل اپنے غصے پر ضبط کرتی انہیں آگاہ کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی رخشندہ بیگم اس پر ایموشنلی اٹیک کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ اساورہ خانزادی بھی انہی کی پوتی ہے جسے ان کی ہی گھٹی ہے۔ اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ اور تمہاری ماں کو کون سی تکلیف ملی ہے یہاں جو اس نے تمہارے دل میں ہمارے خلاف نفرت کا بیج بویا ہے؟ رخشندہ بیگم نے اسے اپنی ماں سے بدزن کرنے کی کوشش کی تھی تو ثابت ہوا کہ وہ ایک سفاک عورت تھی۔ مجھے ایسی چھاؤں نہیں چاہیے جو مار کھانے کے بعد ملے، اور میری ماں نے ہمارے دل میں کوئی نفرت کا بیج نہیں بویا ہے۔ یہ بیج آپ اور آپ کی بیٹیوں کا بویا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ اپنے پوتے کی خاطر میرے کردار پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ آپ کی اس حرکت پر مجھے کیا آپ سے محبت ہوگی؟ مجھے انکار اور اقرار کا حق میرا دین دیتا ہے۔ دین اسلام میں زبردستی جائز نہیں ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی چیز میں کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کی مثل اہل کتاب کے مانند ہے، آپ لوگ بھی اپنے مطلب کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ دین اسلام میں بیٹی کے انکار پر وجہ پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن یہاں مجھے سب کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، اپنے کردار پر تہمتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، اور آپ یہ ایموشنلی کارڈ میرے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ ہی کی پوتی ہوں۔ بچپن سے آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو اس ایموشنلی کارڈ کو کھیلتے دیکھ کر جوان ہوئی ہوں۔ اب مجھ پر آپ کا یہ حربہ کام نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنا پوتا اتنا ہی پیارا ہے تو میری جیسے بدتمیز بد کردار لڑکی کو کیوں اس کی زندگی میں داخل کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کے اور بھی بچے ہیں، کسی بھی پوتے یا نواسے سے کر دیں ان کا نکاح۔ میں تو ویسے بھی آپ کی نظر میں بد کردار ٹھہری۔ مجھے امید ہے آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا، اور اب آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اساورہ اکراش کی موجودگی کو نظر انداز کرتی اچھے سے رخشندہ بیگم کو حقیقت کا آئینہ دکھا کر دو ٹوک تنبیہ کرتی ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ رخشندہ بیگم نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ وہ اکراش کے سامنے اسے کچھ بول کر اپنے لاڈلے پوتے کے سامنے بری نہیں بننا چاہتی تھی، جبکہ اکراش بھی ایک شکوہ کرنا نظر ان پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عیسیٰ مینشن، پرتگال، لسبن۔ دوپہر کا وقت تھا۔ پرتگال کے شہر لسبن کو اس وقت بھی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ سورج آسمان سے نہ داڑھ تھا، اس کی جگہ سفید روئی کے گولوں نے لی ہوئی تھی، جس کے باعث دن کا وقت بھی اندھیر معلوم ہو رہا تھا۔ عیسیٰ مینشن کی ڈائننگ میز اس وقت مختلف پکوانوں سے سجی ہوئی تھی۔ مختلف پکوانوں کی اشتہا انگیز خوشبو نے پورے ڈائننگ ہال کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ سفید جینس پر سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے، اپنے جھریوں سے پور چہرے کو میک اپ کی دبیز تہ میں چھپائے جیکلین بیگم اس وقت سربراہی کرسی کی دائیں طرف کی پہلی کرسی پر شان سے براجمان تھی۔ سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس ادھیڑ مرد عیسیٰ خان سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ یہ ڈیمن کہاں گیا؟ صبح کا گیا، ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ ان دونوں آپ سے کافی زیادہ قریب ہو گیا، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں گیا ہے۔
جیکلین بیگم نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے عیسیٰ خان سے طنزیہ استفسار کیا۔ آپ کیوں جیلس ہو رہی ہیں؟ میری اکلوتی اولاد ہے، میرے قریب ہو رہا ہے تو اس میں خوشی کی ہی بات ہے، ورنہ آج کل کی نوجوان نسل نہ جانے کتنی ہی برائیوں میں ملوث ہے۔ خیر، وہ اپنا استعفیٰ دینے گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ عیسیٰ خان سختی سے انہیں چھڑک گئے۔ جیکلین بیگم نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ جیکلین بیگم نے عیسیٰ خان سے پسند کی شادی کی تھی، ان کی خودکشی کی حرکت سے مجبور ہو کر عیسیٰ خان نے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے بعد انہوں نے جیکلین بیگم کو اپنی بیوی کا درجہ تو دیا تھا، لیکن وہ انہیں مسلمان کرنے میں ناکام ٹھہرے تھے، اور یہی مذہبی تناؤ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا چلا گیا تھا۔ دفتن خاموش فضا میں بھاگتے قدموں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تھا، تو وہ دونوں آنے والے وجود کی طرف متوجہ ہوئے۔ شریح، کون ہے یہ بچی؟ سب خیریت تو ہے؟ عیسیٰ خان عجلت میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہو کر تیز قدموں سے اس کی سمت پڑتے پریشانی سے استفسار کرنے لگے۔ بابا، یہ زخمی ہے، میری جان بچاتے ہوئے اسے گولیاں لگی ہیں، آپ پلیز ڈاکٹر کی ٹیم کو ریڈی کریں، میں گھر کے پیچھے بنی کلینک میں جا رہا ہوں۔ شریح انہیں آگاہ کرنے کے ساتھ ہدایت دیتا عجلت میں قدم اٹھاتا گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ عیسیٰ خان بھی کھانا بھول کر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کی ٹیم اس چھوٹے سے کلینک میں بستر مرگ پر دراز اس معصوم وجود کا آپریشن کرتے اس کے وجود میں پیوست گولیاں نکالنے لگے۔ عیسیٰ خان اور شریح کلینک سے باہر ہی تھے، ایک ڈاکٹر نے شریح کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ بابا، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ شریح اپنے باہم پیوست ہاتھوں پر نظریں ٹکائے مدھم لہجے میں اپنے باپ سے مخاطب تھا۔ اس کے برابر میں براجمان عیسیٰ خان نے چونک کر جھٹکے سے حیرانی اور بے یقینی کے باعث اسے دیکھا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ عیسیٰ خان اپنی خوشی پر ضبط کرتے ہوئے اسے تصدیق کرنے لگے۔ میں بچپن سے مسلمان ہی ہوں بابا، دنیا میں آتے ہی میرے کانوں میں آپ نے اذان دی ہے، میں آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی مذہب کو کمتر نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کی توہین کی ہے، دیکھا جائے تو میں بچپن سے مسلمان ہی ہوں، بس آپ اور مما کے درمیان کشیدگی نے مجھے مذہب سے دور کر دیا۔ مما چاہتی تھی کہ میں عیسائی مذہب اختیار کروں اور آپ چاہتے تھے کہ میں مسلمان مذہب اختیار کروں، میں دونوں کا ہی دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دونوں مذہب کو ہی چھوڑ دیا، لیکن آج اس لڑکی کی بہادری، ایمان کی پختگی اور اپنی درسگاہ سے محبت نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب مسجد کو گرایا جا رہا تھا تب یہ لڑکی بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی، اس کے مضبوط ایمان نے اسے اس قدر نڈر اور بے خوف بنا دیا کہ وہ مرنے کے خوف سے بے پرواہ ملبے کی مانند مسجد کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ میرا نام استعمال کر کے اسے زبردستی گرفتار کیا گیا اور ان کے انکار پر اس کے اکلوتے رشتے اس کے دادا کو مار دیا گیا، ان کی تدفین بھی غیروں نے کی ہے۔ میں پہلے نام کا مسلمان تھا، اب سچ میں عملی مسلمان بننا چاہتا ہوں، شرح رنجیدگی سے کہتا ان کی تصدیق کر گیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم کبھی اپنے دین سے مرتد ہوئے ہی نہیں تھے، اس لیے تم آج بھی مسلمان ہو، لیکن عصر کی نماز ادا کرنے مسجد میں میرے ساتھ چلو اور وہاں اپنے ذہن و قلب سے گواہوں کی موجودگی میں شہادت دو اور ساتھ نماز بھی ادا کرنا۔ عیسیٰ خان خوشی اور مسرت کے باعث اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے آگاہ کرنے لگے۔ شریح نے ان کی ہدایت پر اس بات میں سر ہی لایا تھا۔ بابا، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک دادا ہی تھے جن کو ان ظالم لوگوں نے مار ڈالا۔ شریح نے انہیں اپنی خواہش سے آگاہ کیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک اس بچی کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بچی کے ہوش میں آتے ہی اسے نکاح کر کے اسے پاکستان لے جاؤ، وہاں تمہارا پورا ددیال ہے، یہاں رہنا ابھی تم دونوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، یہ لوگ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ عیسیٰ خان نے اسے آنے والے حالات سے آگاہ کیا۔ میں مستقل پاکستان ہی شفٹ ہونا چاہتا ہوں، میں دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتا اور نہ ہی میں یہاں واپس آؤں گا، آپ بھی اپنا بزنس پاکستان شفٹ کر لیں۔ شریح نے انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ میں تو تمہاری وجہ سے یہاں موجود ہوں، ورنہ میں بہت قبل یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اپنے سے دوری کی کیا تکلیف ہوتی ہے کوئی مجھ سے پوچھے، تمہاری محبت نے مجھے روکا ہوا تھا، لیکن اب تم ہی فیصلہ کر چکے ہو تو میں بھی اس ماہ ہی اپنا بزنس پاکستان میں شفٹ کر دوں گا۔ عیسیٰ خان خوش ہوتے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگے تھے۔ لیکن مما کا کیا ہوگا بابا، وہ ہمارے ان فیصلوں پر کبھی رضامند نہیں ہوں گی۔ شریح نے تصویر کا دوسرا رخ ان کے سامنے کیا تھا۔ میں نے جتنی تمہاری ماں کی باتیں مانی تھی میں مان چکا، اب اگر وہ پاکستان جانا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کی مرضی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تمہیں بھی اپنی ماں کی ناراضگی مول لینی ہوگی۔ عیسیٰ خان نے ناگواری سے مقابل کو اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی تنبیہ کی۔ میں اپنے فیصلے پر کامل ہوں بابا، مجھے میرے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، آپ پریشان نہ ہوں، اب میں مما کی وجہ سے اپنی دنیا و آخرت تباہ نہیں کروں گا، لیکن میں دعا کروں گا کہ مما کو بھی ہدایت ملے، اب وہ مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ پاکستان چلیں۔ شریح نے روندھے ہوئے لہجے میں دعا کی تھی، وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی۔ تم فلائٹ سے نہیں جانا شریح، فلائٹ سے جانا تم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اپنی ذاتی جہاز سے جاؤں گا، خیر میں چینج کر لوں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ شریح ان سے کہتا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ نے عیسیٰ خان کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، آخر ان کے برسوں کی خواہش کی تکمیل ہونے والی تھی۔
ان کی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کر گئی تھیں۔ خان حویلی میں اس وقت سب لوگ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ساتھ ہی باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مہمانوں نے کل آنا تھا، سب کے ساتھ اکراش خانزادہ بھی دائیں ہاتھ میں اپنے سوٹ کے ہمرنگ سیاہ رنگ کا مگ تھامے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ دفتن وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوتا ارکم خانزادہ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس کی حرکت پر سب ششتر رہ گئے تھے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، ششتر تو اساورہ بھی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو اکراش؟ اٹھو یہاں سے۔ ارکم خانزادہ اسے کندھوں سے تھام کر اٹھانے لگے تھے۔ نہیں چاچو، جب تک آپ ساوی کو میرے نکاح میں دینے کا وعدہ نہیں کرتے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ مجھے ساوی دے دیں چاچو، میں اپنی جان سے زیادہ اسے عزیز رکھوں گا، میں اس کے قابل بننے کی کوشش کروں گا، پلیز مجھے مایوس نہ کریں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ساوی کو میرے عقد میں دے دیں، میں جانتا ہوں وہ آپ کے حکم کے آگے ایک حرف غلط بھی نہیں کہے گی، وہ خاموشی سے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لے گی، پلیز آپ مجھے ساوی کا ہم سفر چن لیں۔ اکراش ان کے قدموں میں بیٹھا ان سے اپنی محبت کا مطالبہ کر رہا تھا، جبکہ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر بہتے داڑھی میں جذب ہونے لگے تھے۔ ساوی ششتر سے مقابل کا مطالبہ سن رہی تھی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغرور شہزادہ اس کے باپ کے قدموں میں بیٹھا اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے اکراش، تمہارا اور ساوی کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، مولوی کو بلاؤ سیف۔ ارکم خانزادہ ایک بار پھر اسے شانوں سے تھام کر کھڑا کرتے زندگی کی نوید سنا گئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں اساورہ ارکم سے وہ اساورہ اکراش خانزادہ بن گئی۔ کسی کزن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے وہ دونوں خود نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ 3 سال بعد صبح کا وقت تھا، ہر سو روشنی پھیلی ہوئی تھی، خان حویلی میں بھی اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا، ملازم ادھر ادھر دوڑتے دکھائی دے رہے تھے، مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے تھے، اتوار کے باعث آج تمام مرد حضرات گھر ہی موجود تھے، عورتیں کچھ کچن میں تو کچھ ملازمین کے سر پر کھڑی صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ شری اپنی اولاد کو پکڑے ورنہ اب میں نے اس کی طبیعت صاف کر دینی ہے، ولیجہ نے اپنے 2 سال کا بیٹا شری کے حوالے کرتے ہوئے غصے سے تنبیہ کی۔ کیا کر دیا میرے معصوم بچے نے جو اتنا غصہ کر رہی ہو؟ شری نے اپنے 2 سالہ گول مٹول بیٹے کو اپنے گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے مقابل سے استفسار کیا۔ ابھی صبح ہوئے دیری کتنی ہوئی ہے، اور میں آپ کے لاڈلے سپوت کو چوتھا سوٹ چینج کروا کر لائی ہوں، کبھی گیلا ہو جاتا ہے، کبھی لون سے مٹی میں گندا ہو کر آ جاتا ہے۔ یا خدا، میں اسے چینج کروا کر تھک چکی ہوں، اب یہ یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ ولیجہ اسے دھمکاتی تن پن کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اکراش اپنی لاڈلی اولاد کو سنبھالیں، اس سے قبل میرا پارا ہائی ہو جائے، پورا کچھ کا ستیہ ناش کر دیا آپ کے لاڈلی نے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اساورہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو لیے اکراش کے سر پر سوار ہوتی اسے شکایت لگا رہی تھی۔ ارے بابا کی جان، مما کو پریشان نہیں کرتے ورنہ مما بابا اور آپ دونوں سے ناراض ہو جائیں گی، اور آپ جانتی ہیں نا مما ناراض ہو جائیں تو بابا کو ان کے منائے بغیر نیند نہیں آتی۔ اکراش نے اپنی ہمشکل بچی کو پیار کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے سمجھایا تھا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی جیسے اسے ساری بات سمجھ آ رہی ہو، جبکہ اساورہ سب کے سامنے اس کی گوہر افشانی پر جھیمتی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے سب اس کے شرمانے پر کہا لگا گئے تھے۔ بے شک اکراش خانزادہ نے اساورہ کے تمام خدشات دور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جنت بنا لیا تھا۔ عیسیٰ خان بھی پاکستان شفٹ ہو چکے تھے، جبکہ جیکلین بیگم 1 سال قبل کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی تھی۔